جب نبی اسلام نے خیبر کی زمینوں پر عبداللہ بن رواحہ کو ذمہ دار بنایا تھا، خیبر کی زمینیں مزارع پر یہودیوں کو دی گئیں کہ جاؤ اس پہ کاشتکاری کرو، ان کی درخواست پہ آپ نے ان کے حوالے کر دی کہ جو پروفٹ آئے 50% ہمارا 50% تمہارا پروفٹ کا۔ ٹھیک ہے جی، طے ہو گیا کہ جب بھی فصل کٹے آپ نے ان کے پاس جانا ہے، اپنا حصہ لے آنا، ان کا حصہ ان کو دے دینا ہے۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ ایک ہی بندہ بار بار آتا ہے، کیوں نہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ملی بھگت کر لی جائے۔ عبداللہ بن رواحہ پروفٹ لینے کے لیے ان کے پاس گئے، بڑی چاپلوسیاں کی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی مٹھی گرم کر دیتے ہیں، بس آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، بولو۔ آپ نے جا کے مسلمانوں کے نبی کے سامنے ہماری زبان بولنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فوراً سیدھے کھڑے ہو گئے، کہا یا اعداء اللہ اتطعمونی اسود، اے اللہ کے دشمنوں تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے مجھے عامل کس نے مقرر کیا؟ سرتاج مدینہ نے، سید الانبیاء امام الانبیاء نے۔ کیا میں ان کے ساتھ خیانت کروں گا؟ یہ الفاظ سن کے یہودی کہنے لگے بہذا قامت السماوات والارض، انہی لوگوں کی وجہ سے آج زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آئین اور قانون کو نافذ کیا، عدالتی نظام کو مضبوط کیا، تو پھر امانت داری بھی عروج پہ آئی۔